ان محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تسلسل کے اعتبار سے آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسا کہ آپ مسلسل 42 سالوں سے ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، ذکر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے، اور جو ہی بالخصوص ماہ ربیع الاول قریب آتا ہے، پوری دنیا میں محبوب علیہ السلام کی آمد کا چرچا ہوتا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ذکر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے کیا؟ تو آج کی اس نشست سے آپ یہ نکتہ سمجھ کے جائیں گے کہ سب سے پہلے ذکر آمد مصطفیٰ اس دنیا میں بسنے والوں نے نہیں کیا، سب سے پہلے ذکر آمد مصطفیٰ ہم انسانوں نے نہیں کیا، سب سے پہلے ذکر آمد مصطفیٰ مخلوقات میں سے کسی مخلوق نے نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے ذکر آمد مصطفیٰ خود رب کائنات نے کیا ہے۔ دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی دے رہا ہوں، یہ سورہ آل عمران آیہ مبارکہ نمبر 81۔ رب کائنات نے میثاق ارواح انبیاء کا ذکر کیا، اللہ رب العزت نے ارواح انبیاء کا میثاق کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ میرے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب یاد کرے وہ لمحہ جب ہم نے ارواح انبیاء سے پختہ وعدہ لیا۔ گویا اللہ رب العزت ارواح انبیاء کے میثاق کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ جب ارواح انبیاء کو جمع کیا گیا، اللہ رب العزت نے ارواح انبیاء سے خطاب کیا، اور رب کائنات کا موضوع کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے ارواح انبیاء آپ سے ایک وعدہ لیا جاتا ہے کہ آپ کو نبوت دی جائے گی، رسالت دی جائے گی، حکمت دی جائے گی، دنیا میں مقام دیا جائے گا، دنیا میں رفعت عطا کی جائے گی، لیکن تم سب کے بعد ثم جاءکم رسول مصدق، پھر تم سب کے بعد ولادت مصطفیٰ ہوگی۔ ہائے ہائے، سامعین، مالک کائنات قرآن میں فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول مصدق، تم سب کے بعد آمد مصطفیٰ ہوگی، تم سب کے بعد ولادت مصطفیٰ ہوگی۔ اب وعدہ کرتے جاؤ جب میرے محبوب کی آمد ہو جائے، میرے محبوب کی ولادت ہو جائے، میرا محبوب نبوت کا اعلان فرما دے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرن، اے ارواح انبیاء یہاں وعدہ کر کے جاؤ جب تمہارے بعد میرا حبیب آ جائے، اگر تم دنیا میں بستے ہو تم پہ لازم ہے کہ اپنے کلمہ کو چھوڑ دینا، اپنی شریعت کو چھوڑ دینا، اپنے پیغام کو چھوڑ دینا، اپنے نظام کو چھوڑ دینا، وعدہ کر کے جاؤ پھر کلمہ بھی میرے مصطفیٰ کا ہوگا، پھر شریعت بھی میرے مصطفیٰ کی ہوگی، پھر پیغام بھی میرے مصطفیٰ کا ہوگا، پھر نظام بھی میرے مصطفیٰ کا ہوگا، اور پھر امت بھی محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ تو سامعین محترم،
اس پوری آیہ مبارکہ پر گفتگو کرنا آج مقصود نہیں ہے. آج صرف یہاں سے استدلال لے رہے ہیں کہ ذکر آمد مصطفیٰ اس دنیا والوں نے بعد میں کیا ہے، عرش والے نے پہلے کیا ہے. ذکر آمد مصطفیٰ دنیا والوں نے بعد میں کیا ہے، عرش والے نے پہلے کیا ہے. اس لیے ماہ ربیع الاول میں جھوم کر، عشق و مستی میں ڈوب کر ذکر آمد مصطفیٰ کرتے رہا کرو. اگر کوئی پوچھے کیوں کرتے ہو، اسے کہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا ہے.